بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق رسول کا واقعہ۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک لکڑی کا رونا۔ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ممبر لکڑی کا تھا، جو ویسا ہی معمولی سا بنا ہوا تھا، کوئی مستقل ممبر نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو توجہ ہوئی تو انہوں نے مسجد کے اندر مستقل ایک ممبر تعمیر کر کے وہاں نصب کر دیا، اور لکڑی کا عارضی ممبر جو وہاں پر موجود تھا اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد حسب معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ میں خطبہ ارشاد فرمانے تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ کسی کے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سب پریشان کہ یہ کون رو رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ادھر ادھر پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ پھر کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر وہ ممبر رو رہا ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ چھوڑ کر اس کی طرف تشریف لے گئے اور جا کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ ممبر جواب دینے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک آپ کی قربت مجھے نصیب تھی، نئے ممبر کے بننے کے بعد مجھے ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو تسلی دی تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ لو لم التزمہ ما زال باقیا حتبا حتی یوم القیامت حزنا علی فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ میری جدائی کے صدمے میں قیامت تک روتا رہتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دفن کر دو۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث 3319 ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث 1407 اور سنن دارمی میں یہ حدیث پاک 41 نمبر پر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے، اپنے ذمہ بہت سارے قرض اور 9 لڑکیاں چھوڑ گئے۔ جب کھجور توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور بہت قرض چھوڑ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ یہودی آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو دیکھ کر کچھ نرمی برتے میرے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ ہر قسم کے کھجوروں کا علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ۔ چنانچہ میں نے حکم کے مطابق کیا۔ پھر میں نے آپ کو بلایا۔ جب ان قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو مجھ پر اور بھڑک اٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سخت رویے کو دیکھا تو پہلے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف چکر لگایا، اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے۔ فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ۔ وہ آتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو باری باری ناپ کر پورا پورا دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے والد کی طرف سے ان کے قرض کو ادا کر دیا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کے ذریعے کسی طرح میرے والد کے قرض کو ادا کر دے، چاہے ایک کھجور بھی نہ بچے جسے میں اپنی بہنوں کے پاس لے کر جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کھجوروں کے ڈھیروں کو بچا دیا اور میں اس ڈھیر کو دیکھنے لگا
جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرض خواہوں میں کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے۔ تمام قرض خواہوں کو دینے کے بعد بھی دیکھنے میں وہ ڈھیر اسی طرح لگا رہا تھا کہ اس ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور حدیث نمبر 5000 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کسی ایک سے روایت ہے، راوی نے شک کا اظہار کیا ہے، اور صحابی کے تعین میں صحابی سے روایت کرنے والے راوی کا شک مضر نہیں ہے، کیونکہ صحابی کوئی بھی ہو سب عدول ہیں، یعنی روایت حدیث میں معتبر ہیں۔ روایت یہ ہے کہ غزوہ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سخت بھوک لگی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اپنے اونٹ نہر یعنی ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائیں اور چربی حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کر لو۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے یہ بات سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، البتہ آپ یہ کریں کہ آپ ان سے ان کے بچے کھچے کھانے کا سامان منگوا لیں، پھر ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں، شاید اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ان کے بچے کھچے زادے راہ منگوائے۔ پس کوئی مکی کی ایک مٹھی لایا، دوسرا کوئی کھجور کی مٹھی لایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر اس سے کچھ چیزیں جمع ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا، اپنے اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر میں انہوں نے کوئی برتن ایسا نہیں چھوڑا جسے نہ بھرا ہو۔ علاوہ ازیں سب نے کھایا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے، اس حال میں کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو، پھر اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا، یعنی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔